اگر آپ اپنے ٹیلی فون پر کسی شخص کا نمبر ڈائل کریں اور کوئی غلط بٹن دب جائے تو آپ کی کال مطلوبہ شخص تک نہیں پہنچے گی. آپ کو دوسری طرف سے ہیلو کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت یہ ہوگا کہ ٹیلی فون ایکسچینج سے ریکارڈ کی ہوئی ایک آواز سنائی دے گی. 31 اکتوبر 2004 کو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. میں نے اپنے ٹیلی فون پر دہلی کے ایک صاحب کا نمبر ڈائل کیا. دوسری طرف سے یہ آواز سنائی دی کہ یہ نمبر موجود نہیں ہے. The number you have dialed does not exist. ایکسچینج کی یہ آواز سن کر اچانک میرے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا ہو گیا. میں نے سوچا کہ اس مادی واقعے میں ایک بہت بڑا روحانی سبق موجود ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی انسان خدا سے ربط قائم کرنا چاہے اور وہ اپنے غلط ذہن کی بنا پر خدا کے سوا کسی اور کو خدا بنا بیٹھے اور اس کو پکارنے لگے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ براہ راست اس کو خدا کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں ملے گا. البتہ ایک اور آواز سنائی دے گی جو اس سے کہہ رہی ہوگی کہ جس خدا کو تم نے پکارا ہے وہ خدا سرے سے موجود ہی نہیں. This God does not exist. خدا کی طلب انسان کی فطرت میں موجود ہے. ہر انسان پیدائشی طور پر خدا کو پانا چاہتا ہے، مگر تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے وہ غلطی کی جس کو شرک کہا جاتا ہے. حقیقی خدا کو پا لینے کا نام توحید ہے، اور حقیقی خدا کے سوا دوسری چیزوں کو خدا کا درجہ دے کر اس سے قلبی تعلق قائم کرنا شرک ہے. حقیقی خدا سے رشتہ قائم ہونا انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے. جس عورت یا مرد کا رشتہ خدا کے ساتھ قائم ہو جائے اس کی زندگی میں ہدایت کا نور آ جائے گا، اس کے اندر ربانی شخصیت پیدا ہوگی، اس کو ذہنی ارتقاء کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوگا. اس کے برعکس جو شخص شرک میں مبتلا ہو وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا. موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی خدا کا نام لیتا ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کو خدا کا درجہ دے کر اس کو اپنا لیتا ہے، مگر جہاں تک خدا کی رحمت اور ربانی شخصیت کا تعلق ہے اس کا کہیں وجود نہیں. اس کا سبب واضح طور پر یہی ہے کہ لوگ غیر خداؤں کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں. وہ کسی نہ کسی غیر خدا کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، مگر جواب میں ہر ایک کے پاس یہ آواز آ رہی ہے کہ جو نمبر تم نے ڈائل کیا ہے وہ نمبر موجود نہیں. جس کو تم خدا سمجھ کر پکار رہے ہو اس کا کہیں وجود نہیں، اس لیے تم کو اس کی طرف سے کوئی جواب بھی ملنے والا نہیں. یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن نے سورہ رات کی آیت نمبر 14 میں اس طرح بیان کیا کہ سچا پکارنا صرف خدا کے لیے ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی اس سے زیادہ داد رسی نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اور منکرین کی پکار سب بے فائدہ ہے. ہر آدمی کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقی خدا کو دریافت کرے اور پھر یہ معلوم کرے کہ اس خدا سے ربط قائم کرنے کا ذریعہ کیا ہے. اس دریافت کے بغیر انسانی زندگی نہ صرف نامکمل ہے بلکہ وہ یقینی طور پر تباہی کے انجام سے دوچار ہونے والی ہے. یہی کسی انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے، یہی انسان کی جد و جہد کا سب سے بڑا نشانہ ہے. یہی وہ چیز ہے جو انسانی زندگی کو بامانی بناتی ہے. جس انسان کی زندگی اس دریافت سے خالی ہو وہ بلا شبہ سب سے بڑا مفلس ہے، خواہ بظاہر اس نے مادی چیزوں کا ڈھیر اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا ہو. مزید سنگین بات یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ موقع صرف قبل از موت مدت حیات میں ہی ملتا ہے. بعد از موت کسی انسان کو یہ موقع ملنے والا نہیں. انسان کے لیے اس کے خالق کا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ موت سے پہلے کی زندگی میں کرنا اور موت کے بعد کی زندگی میں صرف بھگتنا.